یہ جو قرآن مجید کی آیت جو ابھی تلاوت کی ہے، ان الذین قالوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی طرف فرشتے بھیجتے ہیں، ان کی طرف فرشتے بھیجے جائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا تحزنوا، اور نہ ان کو کوئی حزن ہوگا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو بشارت دے دیجئے جنت کے لیے کی جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا۔ یہاں پہ خوف سے مراد فیوچر کا خوف ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور حزن سے مراد پاسٹ کا کوئی غم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو قتل کر دیے گئے، جو شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے پہ، اموات، مردہ، یعنی کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن وہ زندہ ہیں پر تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کے ساتھ مسلمانوں کی بہت سارے ایسے تاریخی واقعات ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جن واقعات کے ساتھ تمام مسلمانوں کی ایک ایموشنل ایفیلیشن ہے، اور ان واقعات کی وجہ سے اور ان واقعات کے علاوہ بھی محرم الحرام کی ایک خاص اہمیت ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن جو کہ یوم عاشوراء کا دن ہے، اس کے تو ویسے بھی بہت زیادہ فضائل، جیسے روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو دیکھا تو یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، کیونکہ ان کو غلامی سے نجات ملی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، بجائے ان کے ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9، 10 یا 10، 11 کا رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس کی اس طرح بھی فضیلت ہے۔ اور 10 محرم الحرام کو ویسے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور جو قیامت آئے گی وہ بھی 10 محرم کو ہوگی۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں تو علماء نے اس پہ بڑی تفصیل لکھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ بہرحال آج جو ہم جس چیز پر فوکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، اور جو واقعہ کربلا ہوا تھا اس کی اہمیت اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اور اس کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ کہ ہمیں کیا لائف لیسنز ملتے اس واقعے سے، اور یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو محرم جب آتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں سنائی دیتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی گزری ہے
کہ جتنے غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں آئے ہیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اتنے غموں سے گزرا ہو۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمام لوگوں میں انبیاء کو سب سے زیادہ ستایا گیا، اور انبیاء میں بھی مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اگر ہم وہ پڑھتے ہیں، لائف کو غور کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو کوئی امتی یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ میرے نبی جو ہیں وہ بڑی مزیدار زندگی گزار گئے، بڑی عیاشی والی زندگی گزار گئے۔ ان کو تو غم کا نہیں پتا تھا کہ غم کیا ہوتا ہے، بلکہ غم تو ہماری زندگی ہے۔ تو کوئی شخص بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے غم ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا سینہ چاہیے ہوتا ہے اس زندگی کو گزارنے کے لیے۔ تو آپ ان غموں کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ کہ ایک شخص جو 7 میں سے 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دفناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو، کتنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا؟ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچی تھی، باقی سب کو دفنایا۔ اور یہاں تک کہ اولاد تو کیا، جو ہم نے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ جب پوتا پوتی نواسا نواسی ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی محبت جو ہے نا وہ کبھی کبھی اولاد سے بھی بڑھ جاتی ہے، انسان سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو ان سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی وہ بے پناہ تھی۔ لیکن بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے لاڈ اٹھا رہے ہوتے تھے، ان کو پیار کر رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سواری بنے ہوئے تھے اور یہ اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سوار بھی تو ایسے ہیں۔ تو ان دونوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت تھی۔ اور اسی طرح سے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعے کا خطبہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، سارے صحابہ تھے وہاں پہ مسجد نبوی شریف میں، تو یہ دونوں شہزادے جو ہے نا یہ آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دے رہے تھے اور ممبر سے اٹھے اور اٹھ کے آگے گئے، ان کو اٹھا لیا اور اٹھا کے ایسے اپنے گود پہ بٹھا لیا، خطبہ چھوڑ کے ان کے پاس گئے، اتنی محبت تھی۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے یہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے، بچے تھے کھیل رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ پیچھے تھے، تو انہوں نے نا ایسے ہاتھ بڑھا کے نا ان کو اتارنے کی کوشش کی کہ بعد اترتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ کر دیا سائڈ میں کہ نہیں، ان کو نہیں چھیڑنا، ان کو نہیں اتارنا۔ تو دونوں کھیلتے گئے، تو جب وہ خود اترے نا تسلی سے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو ختم کیا، تو ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بے پناہ محبت تھی۔ اور دیکھیں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں جھیل جاتا ہے، اور کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر تو دنیا کے غم رہ جاتے ہیں نا، دنیا تو ادھر رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے جو دونوں شہزادے ہیں جن کو آپ اتنی محبت ان سے اتنی کرتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت روئے تھے، بہت روئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ان دونوں کی شہادت کا غم بھی دنیا میں ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا. حالانکہ یہ انسیڈنٹ بعد میں ہوا ہے، لیکن آپ غم کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کو بھی دنیا میں جھیل کر گئے. اور یہ آپ جائیں گے اس طرح سے سارا ایسے جگہ ہوگی وہاں پہ شہید کیا جائے گا. تو بہرحال جو یہ دونوں حضرات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اور نہ صرف ان سے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی جو باقی خلفائے راشدین تھے وہ سارے کے سارے جو تھے ان کی ایسے ہی عزت کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب یہ آتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طرح ہی اکرام کیا کرتے تھے. اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں تو یہ خود بھی بہت محبت کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان دونوں شہزادوں کی اسی طرح عزت تکریم، ان سے پورا مدینہ ہی محبت کیا کرتا تھا، ساری محبت کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو یہاں تک معاملہ تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب باغی آ گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی سازش ہو رہی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تقریباً 30 دن سے زیادہ، مہینے سے زیادہ ان کو گھر میں محصور کر دیا گیا تھا، پانی بند کر دیا گیا تھا. تو ان کے گھر کے باہر یہ دونوں شہزادے ہی تھے جو پہرا دیا کرتے تھے. تو ایسا تعلق تھا ان کا. تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت تھی کہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا یہ مومنین کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا. تو وہ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ جب وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ رہے 6 مہینے اور پھر ان کے بعد جو ہے نا انہوں نے خلافت سے دستبرداری کی، اس سے جو ہے مومنین کی اس میں صلح ہوئی. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا واقعہ کربلا کا، اس میں بھی یہ معاملہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چونکہ کوفہ سے بہت زیادہ خطوط آئے کہ آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، کیونکہ یزید کے بارے میں چونکہ ظلم کا اور وہ اس طرح کے معاملات تھے، اور جو یزید کی خلافت ہے یا یزید کو جو خلافت دی گئی تو اس میں جو کوفہ کے لوگ تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا رہے تھے کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اور جب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تو پھر جو بھی ظلم اور جبر کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو بہت چونکہ خطوط بہت زیادہ تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، تو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، حق پر قائم رہنا، یہ اہل بیت کے خون میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تربیت ہے تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اتنے زیادہ خطوط ملنے کے بعد ان کے پاس ایک جواز بن گیا کہ بھائی اب کوفہ والے اتنے لوگ بلا رہے ہیں تو میں جاؤں تاکہ وہ پھر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. اب بہت سارے صحابہ تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے اور بھی تھے جنہوں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ یہ کوفی وہ لوگ ہیں کہ آپ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے.
یہ بے شک آپ کو خطوط لکھ کے بھیج رہے ہیں، لیکن ان کے خطوط کو آپ دلیل نہ بنائیں، کیونکہ یہ اپنے وعدے سے پھر جائیں گے۔ اگر جب ان پہ سخت ٹائم آئے گا تو یہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس چیز کی جو تصدیق کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کیا واقعی کوفی جو ہیں جو اتنے خطوط آئے ہیں کیا واقعی وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ گئے ہیں تو ان کا کوفیوں نے بہت شاندار استقبال کیا، بہت بڑا استقبال ہوا، ایسا زبردست استقبال ہوا، لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو انہوں نے دیکھا واقعی لوگ جو ہیں وہ تو بہت زیادہ طلب رکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف یزید کو یہ خبر مل گئی کہ یہاں پہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ویلکم ہو رہا ہے، تو اس نے جو کوفہ کا گورنر تھا وہ چینج کر دیا اور ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ اور ابن زیاد کو یزید نے اسی لیے بنایا کیونکہ ابن زیاد جو تھا وہ بہت، جس کو کہتے ہیں نا کہ ظالم جابر، اس ٹائپ کی پرسنالٹی۔ تو اس نے علاقے میں جو ہے وہ جب وہ آیا اس نے ڈر پھیلا دیا، اس نے دیکھا کہ اگر کوئی جو ہے نا کوئی ایسے نکلا تو اس کو اڑا دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب اتنا بڑا ویلکم ملا تھا تو وہ لیٹر انہوں نے لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ واقعی یہاں پہ تو جو لوگ ہیں وہ آپ کے آمد کے منتظر ہیں، تو آپ آ جائیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اور جب ان کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط پہنچ گیا تو وہ اور زیادہ ان کے پاس دلیل ہو گئی کہ بھئی ایک تو پہلے اتنے ہزاروں کے خطوط، پھر حضرت مسلم بن عقیل جن کو تصدیق کے لیے بھیجا ان کا بھی خط آ گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ چل پڑے۔ اب جب وہ رستے میں چلے ہیں تو دوسری طرف ابن زیاد کی جو وہاں پہ کاروائیاں شروع ہو گئی، اس سے واقعی ایسے ہی ہوا کہ جتنے کوفی تھے، جو بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وہ سارے غائب ہو گئے، کوئی بھی آگے نہیں آیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھپنا پڑا ایک گھر میں۔ وہ کوئی چھپ اس لیے نہیں رہے تھے کہ کوئی وہ اپنی شہادت سے ڈرتے تھے، بلکہ یہ اگر آپ غور کریں تو وہ جو پورا کا پورا دور تھا تو شہادتوں کی داستانوں کا دور ہے۔ تو یہ لوگ تو ایسے جری اور بہادر ہوا کرتے تھے کہ ان کے لیے جان دینا تو ایک بڑے احساس کی بات تھی۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو چھپے تھے وہ اصل میں اس لیے چھپے تھے تاکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دوبارہ دوسرا لیٹر بھیج سکیں اس بارے میں کہ دیکھیں یہ یہاں پہ حالات تنگ ہو گئے ہیں اور یہ تو واقعی سارے کوفی بھاگ گئے ہیں، جتنوں نے آپ کو لیٹر لکھے تھے سب فیک، مطلب یہ تو کوئی بھی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، ان میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اب وہ دوسرا لیٹر دینا تھا، تو لیکن بہرحال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی شہید کر دیے گئے کوفہ میں، ابن زیاد کی فوجوں کے ہاتھ لگ گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وہاں سے چل پڑے تھے سب کو لے کے۔ اب جب وہ چل پڑے تو رستے میں یہاں سے ابن زیاد کی جو فوجیں تھیں وہ پہنچ گئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور تمام اہل بیت کو جو ہے انہوں نے نرغے میں لے لیا، ان کا پانی بند کر دیا، ساری چیزیں۔ اب وہ یہ کہتا، وہ ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ اسی وقت یزید کی خلافت کو تسلیم کرو اور مانو سارا، اسی وقت جو ہے نا وہ اس ساری چیز کو تسلیم کرو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ چونکہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ حق پہ کھڑے ہیں، اور یہ حضرات چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور اگر یہ حضرات حق پہ کھڑے ہوں تو پھر چاہے پوری دنیا بھی دوسری طرف ہو تو یہ پھر حق سے نہیں پھر سکتے،
یہ ان حضرات کی شان تھی جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 آپشنز دی تھی۔ ایک کہ مجھے یزید سے ڈائریکٹ بات کرنے دی جائے، یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا مجھے ملک سے اس پار سرحد پر جانے کی اجازت دے دی جائے، یعنی کہ اس ملک سے میں باہر چلا جاؤں۔ تو یہ تینوں شرائط جو تھیں، تینوں آپشن جو تھیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ لیکن جو دوسری طرف وہ ایسے لوگ تھے کہ جو لعنت زدہ تھے، اور یہ گناہ جو تھا وہ ان سے ہونا تھا، اور یہ ظلم انہوں نے کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی بات نہیں مانی، اور الٹیمیٹلی وہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں تو چند لوگ تھے اہل بیت کے، اور وہ تو پوری فوج تھی، تو اس لیے پھر وہ شہید ہوئے، سارے کے سارے شہید ہوئے۔ اب یہ حضرات چونکہ بہادر تھے اور جری تھے، اس لیے جھکنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو جھکنے پہ انہوں نے شہادت کو ترجیح دی۔ تو اس لیے، اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے ان حضرات کو شہید کیا، اللہ کی شان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا تدبیر ہے کہ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوری تدبیر کی تھی، لیکن تقدیر کو یہی منظور تھا کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہونا تھا، اور الٹیمیٹلی ایک بہت بڑا ظلم، ایک بہت بڑے ظلم کی داستان جو ہے وہ رقم ہوئی، کہ جس کی گونج جو ہے وہ شاید قیامت تک چلے گی، جو اب تک سنائی دیتی ہے۔ اب اس واقعے کو، یہ موٹا موٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے سے سیکھنے کی کیا چیز ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے، مطلب ہمیں اس واقعے کا ذکر کیوں ہے، یا ہمیں کیوں تذکرہ کرنا ہے، یا ہمیں اسے سیکھنا کیا ہے۔ ہمیں اہل بیت سے جو ہمیں محبت ہے، جو ہم ان سے عشق رکھتے ہیں، اس عشق کے اظہار کا طریقہ کیا ہے، اس عشق کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی واقعے کو جب بیان کرتے ہوئے کئی ایسی افراد و تفرید کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اہل بیت کے شان کے مطابق نہیں، کہ شانیں تو بہت اونچی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب وہ سارے شہید ہوئے تو جو اہل بیت کی عورتیں تھیں انہوں نے سروں سے دوپٹے اتار لیے اور سروں پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی، تو یہ ان کی شان کی بات نہیں ہے۔ یہ حضرات وہ تھے، اور یہ اہل بیت وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ یہ صبر اور استقلال کے پہاڑ تھے یہ لوگ، اور جتنی جو عورتیں تھیں وہ بھی ساری کی ساری وہ اہل بیت کا خون تھا، اور ان کی جہاں تک شہادت کا معاملہ ہے تو یہ تو پوری ایک لیگیسی ہے اس دور میں۔ اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کے اندر، صحابہ تو ایسے تربیت یافتہ تھے کہ ہر صحابی اور ہر صحابیہ شہید ہونے کے لیے، گھر والوں کی شہادت کے لیے تیار رہنے والے لوگ تھے، وہ ہم جیسے لوگ تھوڑی تھے، تو اس طرح کے لوگ تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شہادت کا کیا مطلب ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا مقام ہے۔ تو بہرحال غم تو اپنی جگہ، لیکن یہ حضرات جو تھے یہ بہت اونچے لوگ تھے، یہ اس طرح سے بیان کرنے والے نہیں تھے جیسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پہ تو کوئی بھی مصیبت آ جائے نا تو ہم سے تو بیئر نہیں ہوتی۔ یہ حضرات تو بہت اونچے لوگ تھے، ان کے ظرف بہت بڑے تھے، اور یہ اتنے غیرت مند تھے، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دشمنوں کے سامنے یہ ایسے کر جائیں، جو اپنی جان
لٹانے کے لیے تیار ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ ان بزدلوں کے آگے وہ کوئی ایسے بیان کریں گے، تو بہرحال ایک بہت بڑا ظلم ہوا، ایک معاملہ ہوا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی لائف سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ پہلی چیز جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، دیکھیں یہ حضرات ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی پوری پوری زندگیاں بھی پڑھیں نا تو آپ کو زندگی کے لائف لیسن مل جائیں گے، آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ایسے ٹریٹس جو کہ پرومیننٹ تھے، سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی لائف میں آپ دیکھیں تو انہوں نے مومنین کو جوڑا، انہوں نے ہمیشہ صلح کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اور امت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حضرت واقعی اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، واقعی ہم اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے ہیں، ان سے عشق رکھنے والے ہیں، تو ہمارے اندر پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں امت کے اندر جوڑ کی کوشش کرنی چاہیے، توڑ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جوڑ کی کوشش چاہے امت میں ہو، چاہے خاندان میں ہو، چاہے دو لوگوں میں ہو، جس میں بھی ہو، تو ہمیشہ ہمیں جوڑ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جوڑ کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو آج جو ہے وہ اسی واقعے کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگ وہ ٹارگٹ ہی یہ کرتے ہیں کہ امت میں توڑ پیدا ہو، وہ بات ہی وہ کرتے ہیں جس میں امت میں توڑ پیدا ہو، جوڑ کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو ان حضرات کی قربانیوں کا مقصد جو تھا نا، وہ جس میں ایک ٹریڈ جو ہمیں واضح نظر آتا ہے وہ امت میں جوڑ ہے، جوڑ کی کوشش کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ پھر دوسری بات وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یہ جو پورا واقعہ کربلا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور اس کا، تو ایک اور بات جو واضح طور پہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات شریعت سے اور سنت سے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، تو اس حق پر قائم رہنا، اس حق پر کھڑا رہنا، یہ اہل بیت کی لیگیسی۔ تو ان حضرات نے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ شہادت اس لیے نہیں دی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی مجھے خلیفہ بننا ہے، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شریعت کے مطابق یہ خلافت ٹھیک نہیں ہے، اور شریعت کے مطابق مجھے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، مجھے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو وہاں ان کی اپنی ایگو نہیں تھی، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لائف سے اور پورے واقعہ کربلا سے ہمیں ایک بات اور یہ ملتی ہے کہ حق پر قائم رہنا، حق پر کھڑے ہونا، حق پر کھڑے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہماری پوری زندگی میں نا ایک فیکٹر ہے جو کہ ہمارا ٹریٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ حق سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ حق سٹارٹ ہوتا ہے ہم اپنی ڈیلی لائف سے دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ شریعت اور سنت کے مطابق یہ غلط ہے، لیکن بجائے کہ اس کے خلاف کھڑے ہوں، ہم انہی غلط کاموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم حسن رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ جو حضرات حق کو دیکھ کر، حق کو سمجھ کر حق پر کھڑے ہو گئے، اور اس لیول پہ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی خاندان کی پرواہ نہیں کی، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے تھوڑے سے نقصان کے لیے شریعت کو توڑ دیتے ہیں، ہم سنت کو توڑ دیتے ہیں، ہم حق کو کمپرومائز کروا دیتے ہیں۔ تو یہ جو پورے واقعہ کربلا ہے نا، اس کی جو انالوجی ہے کہ ایک کریکٹر ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو رول ہے،
حق پہ کھڑے ہونے والا، پھر ایک یزید کا رول ہے باطل پر کھڑے ہونے والا، پھر اسی طرح سے ایک کوفیوں کا رول ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا رول ہے۔ تو ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں نا، تو مختلف میٹرز میں نہ کوئی رول ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس رول میں فٹ ہونا ہے۔ کیا ہم حق پر کھڑے ہیں، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں ہم؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان واقعات سے ملتی ہیں۔ تو اس لیے واقع کربلا کو ضرور پڑھیں، سمجھیں، اور اصل بات، اصل عشق اور اصل محبت اور اصل وفاداری ان حضرات کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان حضرات کے کریکٹرز سے ان کریکٹرز کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں، اور ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو ان حضرات کی صفات تھیں۔ جو کاز ان لوگوں کا تھا، ان حضرات کا تھا، وہ کاز ہم اپنی زندگی کے کاز میں شامل کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری لائف میں مسنگ ہوتی ہے۔ ہم مرثیہ لگا کے یا سٹیٹس لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان حضرات سے اظہار محبت کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان سے اظہار محبت یہ نہیں ہے، ان سے اظہار محبت اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانا ہے۔ چونکہ سٹیٹس لگانا آسان ہے، اس لیے ہم وہ آسان کام سمجھ کے، اور اس میں شوشہ زیادہ ہے تو ہم وہ آسان کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ڈن دیٹ، جبکہ اپنی لائف کو چینج کرنا مطلب یہ ایک ریلیٹیولی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا نا، جو کہ بہت ساری ہماری خواہشات خلاف شریعت، بہت سارے ایسے معاملات ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حق نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مطابقت میں نہیں ہے، بٹ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے کیسے ہم اپنی محبت اور وفاداری کو ثابت کریں؟ تو اس لیے یہ حضرات جو تھے، انہوں نے تو شہادت کا جام نوش کر لیا، اور یہ ان کا مقام جو ہے وہ تو خیر، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقامات پتہ نہیں کتنے بلند کرنے ہوں گے، اس لیے جو ہے نا وہ ایک ایسا ایک معاملہ ہوا۔ اور اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ ہم اپنا رول کون سا فٹ کرتے ہیں، ہم اپنا رول کہاں سیٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے سچے عشاق میں شامل فرمائے اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔